زکریا پر۔ آیت نمبر 3 میں اللہ کہتا ہے اذ نادى ربه نداء خفيا۔ یہ آیتیں کو میں نے کیوں لیا اس کے ساتھ میں؟ سورہ آل عمران کی آیتوں میں بس اتنا ہے کہ ہنالک دعا زکریا ربہ، سورہ آل عمران میں، کہ اسی وہ جگہ پر زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ کس انداز میں کی، کیا طریقہ تھا، اس کا تذکرہ سورہ مریم میں ہے۔ کیسا ہے، کس انداز سے دعا کی؟ اذ نادى ربه نداء خفيا، کہ جبکہ زکریا نے علیہ السلام نے پکارا اپنے رب کو، نادا آواز دی۔ یہاں پر دعا ہے، یہاں پر ندا لفظ ہے۔ وہاں پر دعا کرنا ہے، پکارنا ہے، یہاں پر ندا، دونوں کے معنی وہی ہیں۔ وہاں پر دعا کرنا ہے، یہاں پر ندا کرنا ہے۔ دونوں کا عام مفہوم پکارنا ہی ہوتا ہے، مگر دعا میں بندہ بہت ساری دعائیں مانگ سکتا ہے۔ ندا میں حرف ندا لفظ استعمال کرتا ہے۔ حرف ندا جیسے اے اللہ، اللہم، ربنا، یہ حرف ندا ہے۔ ان کے ذریعے سے زکریا علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی۔ اذ نادا ربہ، جبکہ انہوں نے اپنے رب کو پکارا، نداء خفیہ۔ کیسے پکارا، کیسے ندا دی؟ خفیہ، بالکل خفیہ۔ خفیہ یعنی آہستہ سے۔ کیوں آہستہ سے؟ دو وجوہات ہیں۔ ایک یہ کہ رب سے آہستہ دعا کرنا افضل ہے۔ چلا چلا کر، بول بول کر دعا کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ کبھی اس کی بھی ضرورت پڑتی ہے، مگر پسندیدہ اور افضل کون سا؟ اپنے رب سے دعا کرنا جو نہ زیادہ اونچا نہ زیادہ دھیما ہو، درمیانی ہو، جیسا کہ خفیہ، ایسی آواز کہ خود کو کم سے کم سنائی دے، یہ افضل ہے۔ اسی انداز میں انہوں نے دعا کی۔ دوسرا، خفیہ کا لفظ کیوں آیا یہاں پر زکریا علیہ السلام کے تعلق سے؟ اس لیے آیا زکریا علیہ السلام اپنے رب سے دعا کر رہے ہیں تو مریم علیہ السلام کے ساتھ جب یہ کرامت دیکھی کہ بن موسم کے پھل اور فروٹ ان کے پاس موجود ہیں بغیر کسی ذریعے کے، تو خیال ہوا کہ یہ کام میرا رب میرے ساتھ کیوں نہیں کر سکتا؟ میں اتنا بوڑھا ہو چکا ہوں کہ ہڈیاں کمزور ہو چکی ہیں، میری بیوی بانجھ ہے، کیا میں اپنے رب سے دعا کروں؟ تو اب دعا کیسے کریں؟ دھیمی آواز سے، خفیہ آواز سے کی، اس لیے کہ کہیں ان کی دعا مانگتے ہوئے لوگ دیکھیں تو یہ نہ کہے کہ بڈھا سٹھیا گیا ہے، عمر ہو گئی، اب اپنے رب سے دعا مانگ رہا ہے کہ اولاد دے دے۔ ناممکن ہے، پوری دنیا جانتی تھی، ان کا پورا خاندان جانتا تھا کہ زکریا علیہ السلام بوڑھے ہو چکے ہیں اور ان کی بیوی بانجھ ہے، ناممکن ہے کہ دعا ہو قبول۔ دھیمے اپنے رب سے کیا کہتے ہیں، سرگوشی کی، اے اللہ دعا قبول کر میری۔ زور سے نہیں بول سکتے تھے کہ کہیں لوگ انہیں غلط نہ سمجھ لیں، دھیمی آواز سے۔ اذ نادا ربہ نداء خفیہ، اپنے رب کو بڑے ہی آہستہ سے، دھیمی آواز سے اپنے رب کو پکارا۔ کیا کہا آیت نمبر 4 میں؟ قال رب انی وہن العظم منی، کہا ہے میرے رب دیکھ تو صحیح، انی وہن العظم منی، میری ہڈیاں بالکل کمزور ہو چکی ہیں۔ وہن العظم منی، بڑھاپے میں جس طرح انسان بڑھاپے کی طرف بڑھتا رہتا ہے، ہڈیاں کمزور سے کمزور تر ہوتی جاتی ہے۔ اس لیے عام طور پر بوڑھا شخص اگر گر جائے بہت جلدی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے، کمزور ہوتی جاتی ہے، کیلشیم بہت ختم سے بالکل ختم کی طرف جاتا رہتا ہے، ختم ہو جاتا رہتا ہے۔ ہڈیوں کا تذکرہ کیوں آیا؟ سوچنے کی بات ہے کہ سائنٹیفک بات ہے۔ آدمی کا، مرد کا نطفہ جو بنتا ہے وہ ہڈیوں کی وجہ سے بنتا ہے، ہڈیوں کی وجہ سے، کیلشیم ہی کی وجہ سے بنتا ہے۔ تذکرہ کس کا ہوا؟ انی وہن العظم منی، اللہ میری ہڈیاں کمزور ہو چکی ہے، اشارہ ہوا اپنی خود کی مردانگی کی ہی طرف، بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ اتنا ہی نہیں،
वश्तअल रअसु शैबा, अल्लाह मेरा सर बिल्कुल भड़क उठा है। ये तर्जुमा होता है। इश्तिआल होना, शुअला अंदाजी, वश्तअल रअसु, अल्लाह मेरा सर भड़क उठा है, शैबा बुढ़ापे की वजह से, यानी बाल इतने सफेद हो गए, इतने सफेद हो गए थे कि सफेदी की वजह से सर भड़क उठा था। वश्तअल रअसु शैबा, अल्लाह बुढ़ापे की वजह से मेरे पूरे सर के बाल, जगह जगह के बाल सफेद हो गए हैं। इतना मैं औलाद से इतना कोसों करोड़ा या नामुमकिनात की तरफ हूं कि हड्डियां कमजोर, मुझ में ये सकत नहीं है, और ऊपर से इतना बूढ़ा हो गया हूं कि मेरे बाल तक सफेद हो गए हैं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, और ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, वलम, क्या यकीन होगा एक पैगंबर का, आप अंदाजा कर सकते हैं इससे, क्या एतमाद, क्या भरोसा होगा। नामुमकिन की जगह पर खड़े हैं, अपने रब से बिल्कुल दिल की गहराई से दुआ करते हैं। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, अल्लाह कभी मैं तुझसे दुआ करके नामुराद नहीं हुआ हूं। ये तवक्कल, ये भरोसा चाहिए अपने रब के साथ। अल्लाह मैं तुझसे मांग कर कभी खाली हाथ नहीं हुआ हूं। ये तौहीद है, असल तौहीद। तौहीद कहाँ है हमारे में? ये एक नबी की तौहीद है। इस तौहीद को कोई समझना ही नहीं चाहता है। वलम अकुम बिदुआइक रब्बी शकिया, ऐ मेरे रब, तुझसे दुआ मांगकर मैं कभी नामुराद, शकी, बदबख्त नहीं हुआ हूं, फूटी किस्मत वाला नहीं हुआ। तुझसे जब भी मांगे मेरी किस्मत खुली है। ये है रब के साथ मोहब्बत, रब के साथ अपने रब साथ लगाओ। देखिए ना ज़करिया अलैहिस्सलाम किस उम्र को पहुंचे हैं,